اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ اور اللہ کے ساتھ دوسرے الہ یا باطل خدا نہ بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 51 سورہ ذاریات، یہاں سے ہمارے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ آیات ہیں جس میں سورہ ذاریات کا وہ حصہ ہے جس میں توحید کی دعوت بھی دی گئی ہے اور دلائل توحید بھی دیے گئے ہیں۔ اور اس سے ماقبل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس تم سب دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف۔ اور اللہ کی طرف بھاگنا ہے کس طرف سے؟ ظاہر ہے جب بھاگنا ہوتا ہے تو وہ ایک طرف سے دوسری طرف کو بھاگنا ہوتا ہے۔ تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا معنی یہ ہوگا کہ باطل معبودوں سے بھاگو اور ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، یعنی شرک چھوڑ دو اور توحید کی طرف آ جاؤ۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جاؤ، جیسے قرآن میں اللہ نے مختلف جگہوں پہ فرمایا سابقو سارعو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جلدی کرو، اور یعنی آپ گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف اور نیکیوں کی طرف جو ہے بھاگو۔ اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر فوری طور پر عمل کرو۔ جیسے قرآن نے کہا توبو الی اللہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو دل سے سچی ہو، ایسی توبہ کرتے ہوئے، توبۃ النصوح کرتے ہوئے واپس لوٹو۔ اور اسی طرح یہ مثال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال دی، یعنی کس طرف سے کس طرف بھاگنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننا ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مان لیں گے تو پھر یہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ہو جائے گا۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور جو میں لے کے آیا ہوں، جو میری دعوت ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے جو اس قوم کی طرف آیا اور اس نے آ کے ان کو ڈرایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر کو دیکھا ہے، انی رأیت الجیش بعینی، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، میں واضح طور پر تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ نذیر العریان میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو شدید خطرے کے موقع پر، عربوں کا کلچر تھا کہ جب شدید خطرہ ہوتا تھا کہ کسی طرف سے کوئی لشکر چڑھ دوڑا ہے اور انتہائی قسم کی سفاکیت اور انتہائی قسم کی جو ہے وہ ظلم کا خطرہ ہے، تو اس وقت جو ڈرانے والا ہوتا تھا یا جو خبر دینے والا ہوتا تھا
وہ اپنے کپڑے اتار دیتا تھا اور بالکل برہنہ ہو کے وہ اپنے کپڑے ہوا میں لہراتا تھا، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ خطرہ انتہائی شدید ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی قوم میں آیا اور اس نے آ کے ان کو اسی طرح ڈرایا کہ انتہائی خطرہ ہے، اور وہ جیسے برہنہ ہو کے اپنے کپڑے اتار کر جیسے کوئی شخص بتا رہا ہو، تو واضح طور پر اس نے کہا کہ میں ڈرانے والا۔ پھر کچھ لوگوں نے ان کی بات مان لی، اور جب بات مانی تو کیا کہا؟ اللہ اکبر، فرمایا فَأَدْلَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، جتنی طاقت تھی، جتنا کچھ اٹھایا جا سکا وہ اٹھا کے نکل پڑے وہاں سے۔ اس کی بات سنی اس آدمی کی، اس کی بات کو سچا سمجھا، تو جتنی طاقت تھی اس کے مطابق آہستہ آہستہ اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ فَأَدْلَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، آہستہ آہستہ وہاں سے نکل پڑے، بستی چھوڑ دی۔ تو چاہے جتنا بھی آدمی آہستہ آہستہ نکلے رات کو، تو بہرحال چند گھنٹے گزرے تو آدمی دور چلا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بچ گئے، جو بچانے والے نے اور ڈرانے والے نے کہا تھا فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ، کہ بچ جاؤ نجات پا جاؤ، تو وہ بیچارے نکل گئے، آرام سے اٹھے، جتنی چیزیں اٹھائی جاتی تھیں نکلے اور نکل کے چلے گئے۔ دوسری ایک جماعت اور ایک گروپ ایسا تھا جنہوں نے اس بندے کی بات نہیں مانی اور اپنے گھروں میں پڑے رہے، چھوڑو یار کوئی بات نہیں، دیکھیں گے صبح۔ فرمایا صبح ہونے سے پہلے ہی لشکر ان کے اوپر ٹوٹ پڑا اور اس نے فجتاحہم، اور اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈرانے والے کی، اور فرمایا کہ میں اس طرح سے ڈرانے والا ہوں تمہیں، اور جس نے میری بات، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وہ عمل شروع کر دیے جس کا تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر رہی ہے۔ تو اللہ نے یہاں 2 دفعہ، پچھلی آیت کا آدھا بھی یہی ہے کہ انی لکم منہ نذیر مبین، اور اس آیت کا بھی نصف یہی ہے انی لکم منہ نذیر مبین، اور یہ تاکید کے لیے بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ یعنی اس سے بڑی وضاحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے ہی، پہلے دن سے ہی خطرے سے خبردار کیا تھا جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا، اور یہ بات میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے۔ آپ خوشخبری دینے والے بھی تھے اور عذابوں سے ڈرانے والے، تنبیہ کرنے والے، وارن کرنے والے بھی تھے۔ اور عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر اور آپ کی سیرت طیبہ کے اوپر تبشیر کا پہلو غالب ہے، انذار کا پہلو غالب نہیں ہے، غالب پہلو تبشیر کا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، آپ کا فرمان بھی، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو اور لوگوں کو خام خواہ نفرت نہ دلایا کرو، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا آسانی کیا کرو، لوگ یسروا ولا تعسروا، ان کے لیے آسانیاں، جو بھی آسانی کا راستہ ہوتا ہے وہ بتایا کرو۔ اللہ اکبر، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا غالب پہلو تبشیر ہے، لیکن ابتدا تبشیر سے نہیں ہو سکتی، ابتدا ہمیشہ انذار سے ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار سے ابتدا کی، اس لیے کہ جب تک آپ انسانی شخصیت کے جو دونوں حصے ہیں، امید کا پہلو بھی ہے، خوف کا پہلو بھی ہے، امید کے پہلو سے اگر اس کے امید کے پہلو کو ایڈریس کیا جائے تو یہ فوری طور پر پرانا راستہ چھوڑ کر نئے راستے پر نہیں آتا، اور اگر اس کو انذار کا راستہ اختیار کیا جائے اور اس کو خوف دلایا جائے تو خوف کی وجہ سے یہ پرانا راستہ فوراً چھوڑ دیتا، نئے راستے کو اختیار کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا۔ اس لیے جس بھی معاشرے کے اندر جہاں بھی کہیں ابتدا اور آغاز ہوگا تو وہ ہمیشہ انذار سے ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا، اور دیکھیں اوپر بھی
مختصر سی آیت ہے اور نصف یہ ہے انی لکم منہ نذیر مبین. اور پھر یہ آیت بھی وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ. وَإِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یعنی انتہائی خوفناک اور خطرے کی بات ہے کہ جو شخص فِرُّوا إِلَى اللَّهِ نہیں کرتا. اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھ آئی کہ اللہ کی طرف جانے کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی باتیں ماننا شروع کر دیں اور پچھلا جو ما قبل کے نظریات ہیں، ما قبل کا طاغوت ہے جو آپ کے دلوں میں چھایا ہوا ہے، اور جو ما قبل کے باطل معبود ہیں، کئی زندہ معبود کئی مردہ معبود جو دلوں کے اندر بت چھپے ہوئے ہیں، وہ ساتھ ہی رکھیں اور آپ کہیں کہ میں اللہ کی بندگی کی طرف آ جاتا ہوں، میں اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دیتا ہوں اور میں ہر طرف سے منہ موڑ کر میں ایک اللہ کی طرف آ جاتا ہوں. لیکن جو پچھلے خیالات ہیں، پچھلے عقائد ہیں، پچھلے جو نظریات ہیں وہ، اور پچھلے جو اعمال ہیں، انسان ان کو بھی ساتھ رکھے اور کہے کہ میں اللہ کی طرف آ گیا ہوں، یہ اللہ کی طرف آنا نہیں ہے. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ. اب دیکھیں مختلف مقامات پر تو یہ کہا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں بنانا. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ، یعنی آپ کہیں کہ وہ بھی ساتھ چلیں گے یہ بھی ساتھ چلے گا. یہی تو پیشکش کی تھی کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک سال جو ہے وہ آپ کے خدا کی بندگی کر لیتے ہیں، آپ کے اللہ کی بندگی کر لیتے ہیں، اور ایک سال ہم ہمارے جو خدا ہیں ان کی بندگی کر لیا کریں گے. اور کوئی ایسا کمپرومائزنگ سچویشن بنا لیتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، ہم آپ کے اللہ کو برا نہیں کہتے. اللہ، ان کی بھی پیشکش تھی. تو فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے، فرما دیے لکم دینکم ولی دین، تمہارا بندگی کا مقصد و محور اور ہے، میرا بندگی کا مقصد و محور اور ہے، لہذا تمہارا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ، ہم نہیں چل سکتے اس طرح. اور جتنا اللہ کی بندگی کی طرف آنا ضروری ہے اتنا ہی باطل کی بندگی سے بچنا ضروری ہے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو. اگر اللہ کی بندگی کر لی اور طاغوت ساتھ پھرتا رہا تو یہ کوئی اللہ کی بندگی نہیں. لہٰذا اس سے جتنا اللہ کی بندگی کرنا ضروری ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آؤ، دوڑو. وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ففروا الی اللہ، ہر طرف سے منہ موڑ کے دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کی طرف، اپنا آپ سپرد کرو اللہ کے. لیکن باقی جو پچھلے خیالات اور نظریات اور عقائد اور اعمال جو کچھ بھی ہے اس کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ نہ ہو کہ دل میں کوئی، سینے میں کوئی بت چھپا ہوا ہو اور اس بت کے ساتھ تم کہو کہ چاہے وہ کتنی پرسنٹیج کم ہو اس کی، آپ کہیں کہ میں 99% توحید پر عمل پیرا ہوں اور کہیں ایک آدھ بت چھپا ہوا ہے تو وہ چل جائے گا، یہ نہیں چلتا. توحید اور شرک اکٹھے نہیں چلتا. اللہ، اور شرک ایسا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے برا عمل ہے اور اس طرح کا خوفناک عمل ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ یہ جو شرک ہے یہ چیونٹی کی چال چلتا ہے، چیونٹی کی چال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدر خفیف چال چلتا ہے جیسے چیونٹی چلتی ہے. یعنی جب انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہو رہا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم. اللہ مجھے اس شرک سے بھی بچا جس کا مجھے علم ہو، اور اللہ اس شرک کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. لہذا ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، جتنا ففروا الی اللہ ضروری ہے اتنا ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر ضروری ہے. انی لکم منہ نذیر مبین، میں
تمہاری طرف جو ہے وہ واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح جو بھی ان سے پہلے، ما اتی الذین من قبلہم من رسول، جو بھی ان سے پہلے جو رسول آئے، الا قالوا، ان سے پہلے جو بھی رسول آئے، الا قالوا، اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا، ساحر او مجنون، یا تو جادوگر ہے اور یا پھر مجنون ہے۔ یہ مختلف نام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھے جاتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، پہلے بھی جب بھی کبھی کسی بھی قوم کے پاس رسول آیا تو ہر رسول کو جادوگر یا مجنون کہا گیا، جب بھی کوئی آیا۔ لہذا آپ پریشان نہ ہو، اس بات سے آپ غمگین نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ہر ایک کو یہی کہا گیا، اور کہا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے جب وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، جب نبوی دعوت سے اور اس کے مقابلے میں معاندین نبوت لاجواب ہو جاتے ہیں، جب وہ لاجواب ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن اس دعوت کی تاثیر دیکھتے ہیں، تاثیر پھر بھی ہے۔ آپ کہیں میں قرآن کو نہیں مانتا، لیکن قرآن سن کر تاثیر ہو، آپ کے دل پر اثر ہو، کیا کہیں گے؟ انکار اور تاثیر اکٹھے ہو جائیں تو پھر کچھ اور بن نہیں پڑتا سوائے اس کے کہ کہیں کہ یہ جادوگر ہے، اس کے پاس جادو ہے۔ گویا مانتے تو ہم نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن جب وہ قرآن ہمارے سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو دل پر اثر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ جو کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے، تو پچھلے لوگ بھی ساحر کہتے تھے اپنے اپنے نبیوں کو، اس لیے کہتے تھے کہ نبوی دعوت کی ایک تاثیر ہے، اس کی تکذیب کرنے کے باوجود جب وہ اپنے دل و دماغ کے اوپر اس کی تاثیر محسوس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ساحر ہے۔ مجنون اس لیے کہا، یہ بھی ہر دور کے لوگوں نے اپنے نبیوں کو مجنون کہا کہ وقت کی سب سے بڑی طاقتیں ان کے خلاف ہوئیں، اور باوجود ان کے پاس دولت نہ ہونے کے، باوجود ان کے پاس قوت نہ ہونے کے، انہوں نے مخالفت مول لے لی سب لوگوں کی۔ تو کوئی سیانا آدمی تو یہ نہیں کرتا، جس کے پاس جو عقل سے کام لیتا ہے، بقول عام لوگوں کے یا کافروں کے بقول، یا یوں کہہ لیجئے جس کو فوک وزڈم کہتے ہیں، عام تو لوگوں کی سیانف یہی ہوتی ہے نا کہ کسی بڑے سے ٹکر نہیں لینی، خام خواہ ٹکر کیوں لینی؟ کوئی بڑا ہے سامنے اور کوئی بڑی قوت ہے تو اس کے سامنے اپنی دعوت کو دبا دو، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ لوگ اس کو سیانف کہتے ہیں۔ جب وقت کی بڑی بڑی طاقتوں سے نبیوں نے ٹکر لی تو لوگ کہتے تھے یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ اگر سیانا ہوتا تو یہ کبھی یہ نہ کرتا۔ لہذا ہر دور میں جتنے بھی معاندین نبوت ہوئے، سب نے انبیاء کو مجنون بھی کہا اور ساحر بھی کہا۔ دعوت کی تاثیر کی وجہ سے مجنون، جادوگر، ساحر کہنا پڑا، اور جو ان کا طرز عمل تھا اور وقت کی بڑی بڑی قوتوں کے ساتھ ٹکرا اور بڑی کثرت کے ساتھ ٹکرا جانے کی وجہ سے ان کو لوگ کہتے تھے دیوانہ ہے، یہ اگر تھوڑا سا سیانا ہوتا یہ نہ کام کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون۔ اتواصوا، تواسا یتواصوا کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو تاکید کرنا۔ ہم نے پڑھا ہے، عام طور پہ پڑھتے ہیں سورہ العصر کے اندر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک دوسرے کو، یہ تواصوا یہ باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کرنا۔ اس کے اندر، اس کے معنی کے اندر اس کی خصوصیت ہے اس باب۔ اتواصوا بہ،
قرآن کہتا ہے کیا ان کی آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کی ہوئی تھی؟ یعنی کیسے جب سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی اور رسول کی مخالفت ہوئی، اور ہر نبی اور رسول کو ساحر بھی کہا گیا اور مجنون بھی کہا گیا۔ اتواسو بھی، کیا یہ اس لیے ہوا کہ جو بھی آتا تھا پچھلے لوگ ان کو تاکیدی حکم دے جاتے تھے؟ یعنی ایک دوسرے کو انہوں نے تاکید کی ہوئی تھی کہ یہ ساحر کہنا ہے اور مجنون کہنا ہے، اس لیے یہ جو عمل ایک جیسا ہے کہ سب لوگ ساحر کہتے رہے اور سب لوگ مجنون کہتے رہے۔ اتواسو بھی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو کہا ہوا تھا، ایک دوسرے کو تاکید کی ہوئی تھی کہ جب بھی نبی آئے گا اس کو یہ کہنا ہے؟ یہ پاسبل ہی کیسے؟ یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ ان کے جغرافیے مختلف، ان کے زمانے مختلف، کوئی کسی زمانے میں کسی جغرافی پہ کسی علاقے میں گزرا، کوئی یعنی زمانہ مختلف ہے، جغرافیہ مختلف ہے، جگہ مختلف ہے، زمان و مکان مختلف ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک دوسرے کو انہوں نے تلقین کی ہو، ایک دوسرے کو تاکید کی ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہ سوالیہ انداز میں صرف ان کے عمل کے اشتراک کی وجہ سے، چونکہ ان کا عمل کا اشتراک ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے اتواصوا بھی، صرف ہمارے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ اس قدر مشترک ہے ان کا عمل، اس قدر مشترک ہے نبوت کی مخالفت ہر دور کی، کہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک نے دوسرے کو اور دوسرے نے پہلے کو بتایا ہوا ہو۔ اتواصوا بھی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو تاکید کی بھی؟ ایسا تو ممکن نہیں۔ بل ہم قوم طاغون، ایسا نہیں ہے، کوئی وصیت شیثیت ایک دوسرے کو تاکید نہیں کی، قدر مشترک ان کی یہ ہے، یہ سب باغی ہے، سب سرکش ہے۔ بل ہم قوم طاغون، سب سرکش قوم، سرکش لوگ۔ باغی، باغی کون ہوتا ہے؟ باغی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی وحدانیت سے بغاوت کر دے، اور یہ بات ہم نے پڑھ لی بہت دفعہ جب طاغوت کو ہم نے پڑھا کہ طاغوت کیا ہوتا ہے۔ طاغوت طغیان سے ہے، اور یہی بل ہم قوم طاغون، یہ جو سرکشی کرنے والے ہیں وہ طاغون ہیں، اور جو سرکشی ہے وہ طغیان ہے، اور طاغوت ہے جس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں۔ تو طاغوت ہر وہ چیز ہے، ہر اس چیز کو طاغوت کہتے ہیں جو اللہ کی بندگی سے غافل کر دے۔ لہذا ہر دور کا طاغوت بدلتا رہا ہے، ہر دور کا طاغوت بدلتا رہا ہے۔ شیطان بھی طاغوت ہے، حکمران بھی طاغوت ہیں، وہ جو اللہ کے، اور وہ جو سرداران تھے، وہ جو فرعون تھا، وہ جو پرانے دور کے جتنے لوگ تھے جو نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، لہذا جبابرہ، فراعنہ، وہ نظریات، وہ شخصیات، اور وہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی تھی، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ نظریہ ہو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ کوئی جاندار چیز ہو، چاہے وہ کوئی بے جان چیز ہو، چاہے وہ کوئی مورتی ہو، چاہے وہ ٹہنی ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ کچھ ہو، جو چیز بھی اللہ کی بندگی سے غافل کر دیتی ہے وہ طاغوت ہے، اور اس کو ماننے والے طاغون ہیں۔ بل ہم قوم طاغون، ایک نظریہ ذہن میں چھپا ہے، کسی چیز میں طاقت مانتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں عقیدہ پھنسا ہوا ہے، اس کو نچوڑنا، یہ ہے اصل بات۔ اللہ اور اس کے رسولوں کے احکام سے بغاوت کرنا، یہ ہے قدر مشترک۔ اس سے بغاوت کر کے کسی اور طرف چل جانا۔ ہر دور کا طاغوت مختلف ہے، ہر دور کی سرکشی کی نوعیت بھی مختلف ہے، لیکن ایک بات مشترک ہے کہ بل ہم قوم طاغون، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی یا اللہ کے رسولوں کی بات نہ ماننی، یہ ان کے اندر مشترک ہے۔ کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، تو جو ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے ہر دور کے وہ نبیوں کے ساتھی ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ ہر دور کے وہ طاغون ہیں۔ تو جب بندے نے یہ طے کر لیا ہو کہ میں نے اس کی بات نہیں ماننی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا، پہلے رسولوں کے دور میں بھی ایسا ہوا، ہر ایک نے باوجود جانتے بوجھتے ہوئے مخالفت کی۔
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اس طرح سے پہچانتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح وہ پہچانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پورا معلوم ہے ان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قدر مشترک یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی، تاکید کی تھی، اس وجہ سے یہ ایک جیسے ہو گئے ہیں، بلکہ جو طغیان کا رویہ ہے، انکار کا رویہ ہے، سرکشی اور بغاوت کا رویہ ہے، وہ مشترک ہے۔ اور کوئی بھی شخص اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور بغاوت کا رویہ رکھے، پہلے لوگ بغاوت کرتے ہیں، پہلے لوگ کفر کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی پہلے طے کرتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں ماننی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائی، وہ بات نہیں ماننی جو قرآن نے بتائی، پہلے طے کرتے ہیں، اس کے بعد کبھی جو بھی بات قرآن کی سامنے آ جائے، جو بھی بات حدیث کی، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جائے، پھر اس کا انکار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انکار کا رویہ اپنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا آیا ہے۔ اور اب بھی بہت سارے جو منحرف جو یعنی یوں کہہ لیجئے جو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو نہیں مانتے، اور جو قرآن کو مانتے بھی ہیں اور جو طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ باتیں تو نہیں ماننی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ہم نے اپنی مرضی کرنی اور اپنی مرضی کی تعریف، اپنی مرضی کی تفسیر، اپنی مرضی کے معانی، ہر چیز کو وہ پہناتے جاتے ہیں۔ اور وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کو معنی کوئی اور سمجھ آ رہا ہوتا ہے، وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کو تفسیر کے اندر مختلف معنوں میں سے، مختلف معانی میں سے ایک معنی پسند آیا ہوتا ہے، یہ نہیں اس کی وجہ ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلے طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے شریعت کی وہ بات نہیں ماننی جو متفق علیہ ہے، ہم نے کوئی اور بات کرنی۔ اللہ، کتنے ہی منحرفین ہیں۔ آپ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اس کے اندر دیکھیں کتنے ہی لوگ کس طرح کی تشریح قرآن۔ ہم سب سے پہلا کام، آج کل فیشن ہے، سب سے پہلا فیشن یعنی دین کے بارے میں اولین اور مشترک فیشن یہ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تشریح، من مانی تشریح کرنے کے دروازے کھل گئے، کیونکہ یہ قرآن کی تشریح تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائی تھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ ان کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ لہٰذا قرآن کی ہر بات کی وضاحت وہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، جو آپ نے صحابہ کرام کو سکھا دی۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، صحابہ کو سکھائی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفہوم ہمیں نہیں پتا، بات ختم ہوئی، اللہ جانتا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں جس کا مفہوم متشابہات، ہم مفہوم نہیں سمجھ سکتے، لیکن لوگوں نے محکم باتوں کو بھی متشابہ بنایا ہے۔ متشابہات تو ہیں ہی ہیں، لوگوں نے محکم باتوں کو بھی متشابہ بنایا۔ انا للہ و انا الیہ۔ میں مثال دیتا ہوں، مجھے بار بار ذہن میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں، اس لیے میں اس کو دہرا رہا ہوں۔ اللہ، لوگوں نے یہاں تک کہا ہے، ایک دور جدید کا ایک مفکر پھرتا ہے یہ اس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، پرلے درجے کا جاہل ہے، جیسے ہر دور میں معاندین نبوت جہالائی رہے، اور وہ قرآن کی مختلف آیات کی تشریح اس طرح سے کرتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اس نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی کوئی شخصیت ہی تاریخ میں نہیں تھی۔ کہتا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی اس نام کی شخصیت تھی ہی نہیں۔ تو رسول وہ کہتا ہے ہر شخص رسول ہے، جو بھی شخص ہے وہ رسول۔ اور جب کہا جاتا ہے محمد، تو اس سے مراد وہ شخص جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس سے مراد وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، محمد سے مراد وہ ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی عجیب و غریب، اور اس کو بھی لوگ عالم مانتے ہیں، اس کی بھی فالوئنگ ہے۔ اس دور میں
جب اتنا علم عام ہو گیا ہے اس دور میں بھی اس کی صاف فالوئنگ ہے، تو قدر مشترک جو ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے، نہ کوئی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے. معاندین نبوت کی قدر مشترک یہ ہے کہ یہ باغی ہے، اللہ کے قرآن کے باغی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. بل ہم قوم طاغون، نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی معاندین ہیں ان کے اندر قدر مشترک کیا ہے؟ باغی، سرکش. فتول عنہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجیے. فما انت بملوم، اللہ اکبر، آپ اگر ان سے منہ پھیر لیں گے تو آپ کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی. فما انت بملوم، ملوم کا مطلب ملامت کیا ہوا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، اعراض کیجئے. آپ کے کام پہنچانا تھا آپ نے پہنچا دیا، بات ختم. آپ کوئی داروغے تو نہیں لگے ہوئے ان کے اوپر، لہذا ان کو چھوڑ دیجئے ان کے کام پر، ان کی بات پر. اللہ اکبر، جو کرتے ہیں کریں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جیسے سورہ شورى کے اندر فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ سے منہ پھیرتے ہیں نا تو آپ ان کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے، ہم نے آپ کو کوئی ان کے اوپر نگران مقرر نہیں کیا. ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا تھا، بس آپ کا کام ہو گیا. فذکر انما انت مذکر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے، آپ کا کام نصیحت کر دینا ہے بس. لست علیہم بمسیطر، آپ داروغے نہیں لگے ہوئے ان کے اوپر، لہذا آپ کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی. آپ کو کوئی یعنی اللہ کی طرف سے کوئی آپ کے اوپر کوئی ایسا وزن نہیں ڈالا جائے گا، ایسا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. آپ نے پہنچا دیا، اب آپ ان سے منہ پھیر لیجئے. اچھا، منہ پھیر لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا. منہ پھیرنے کا مطلب یہ ہے ٹکراؤ اور الجھاؤ سے نکل جائیں. ٹکراؤ اور الجھاؤ سے نکل جائیں، لیکن نصیحت کرنے سے باز نہیں آنا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر، یہ زبردست ہدایات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر داعی کو دی جا رہی کہ دعوت کا کام ٹکراؤ اور الجھاؤ میں الجھ کے رہ جاتا ہے. لہذا داعی کو کبھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ اور الجھاؤ والی پالیسی اختیار کرے. جہاں کہیں دیکھا رکاوٹ ہے تھوڑا سا ہٹ جائیں. فتول عنہم، کسی بھی طرح کے ٹکراؤ اور الجھاؤ سے بچ جانا. فما انت بملوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اور قیامت تک آنے والے ہر داعی اسلام کے لیے، ہر داعی قرآن کے لیے اور ہر داعی قرآن و سنت کے لیے یہ ایک ضابطہ ہے. کیا ہے؟ کہ آپ نے ٹکراؤ اور الجھاؤ کی پالیسی نہیں رکھنی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے ہٹ جائیں. فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، مرے جیئیں جو مرضی، ایسا نہیں. وَذَكِّرْ، اللہ اکبر، نصیحت کرتے رہنا ہے، تذکیر کرتے رہنا ہے. وَذَكِّرْ، اور یہ جو وذکر ہے فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت جو ہے یہ اہل ایمان کو فائدہ دے ہی جاتی ہے. اللہ اکبر. میں اس کا ہمیشہ ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں کہ ذکر جو ہے نا باب تفعیل ہے نا، ذکر یذکر التذکیر، تو باب تفعیل کے اندر استقلال پایا جاتا ہے. تو ذکر کا میں ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ کہتے رہیے کہتے رہیے کہتے رہیے کہتے رہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ کم از کم داعی کا جو کام ہے، داعی کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کہنے سے باز آنا، ٹکراؤ اور الجھاؤ سے باز آنا ہے، وہ نہیں کرنا.
اس سے دعوت کو نقصان ہوتا ہے۔ لہذا ٹکراؤ الجھاؤ سے بچ کر کرنا کیا ہے؟ وذکر، کہتے رہنا ہے، کہتے رہنا ہے، کہتے رہنا ہے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اگر دل میں رتی بھر بھی ایمان ہوگا تو فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہے، والدین کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، ہم کیا کریں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ بھی ہم تو ٹکراؤ اور الجھاؤ نہیں مول لے سکتے، وہ بھی بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، کسی سے بھی آپ ٹکرا جائیں، الجھا جائیں، لہٰذا ٹکرا جائیں یا الجھ جائیں، تو لہٰذا اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ جس وقت کوئی بھی آپ کا بہن بھائی ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، وہ اگر دین کی دعوت میں کے ساتھ ٹکراتا ہے یا کوئی ایسی بحث کرتا ہے یا ایسی بات کرتا ہے تو آپ اس وقت اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اس لیے کہ ٹکراؤ اور الجھاؤ یہ دعوت کو نقصان دیتا ہے۔ لہذا آپ اپنی نصیحت پازیٹیو وے میں کرتے جائیں، مثبت طور پر بس اپنی بات کہتے جائیں، اور بچے اگر اللہ نخواستہ نماز نہیں پڑھتے، بچے اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ نے کہنا نہیں چھوڑنا، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک دن کہا، 2 دن کہا، 3 دن کہا، بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے بعد آپ کہنا چھوڑ جائیں۔ اگر کہنا چھوڑ دیا تو آپ داعی ہے ہی نہیں۔ داعی تو وہ ہے جو اپنا کردار تو جاری ہی رکھتا ہے لیکن کہنے سے بھی باز نہیں آتا، کہتے رہتا۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کبھی کسی وقت، جیسے قرآن نے کہا سیذکر من یخشی، اللہ اکبر، ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا۔ یہ جو تذکیر ہے نا، اس کا معنی یاد دہانی بھی ہوتا ہے، اس کا معنی نصیحت بھی ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں ان معنوں میں۔ جب دعوت کے میدان میں کہ آپ نے یاد دہانی تو کرتا ہے نا، یاد دہانی، یہ انگریزی میں کہتے ہیں ریمائنڈر، تو آپ نے ریمائنڈر تو دیتے ہی رہنا ہے، یاد دہانی کرتے ہی رہنا ہے۔ اور ریمائنڈر کس لیے، یاد دہانی کس لیے؟ اس لیے ہے کہ آپ کو خیر خواہی ہے اس کی، تو یہ خیر خواہی کرتے رہنا، یہ نصیحت کرتے رہنا، اس لیے کہ ان الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین جو ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ لہذا ہر وقت آپ نے یہ کہنے سے باز نہیں آنا۔ بچے اگر نماز پڑھنے سے باز آتے ہیں اور نماز چھوڑنے سے باز نہیں آتے، یا کوئی عوام الناس ہیں یا معاشرہ ہے وہ گناہ چھوڑنے سے باز نہیں آتا، بے حیائی چھوڑنے سے باز نہیں آتا، برائیاں چھوڑنے سے باز نہیں آتے لوگ، تو آپ کہنے سے کیوں باز آتے؟ داعی کہنے سے کیوں باز آ جائے؟ اگر دعوت ہوتی رہے گی، بات لوگ کرتے رہیں گے، سیذکر من یخشی، یہ جو تنفع المؤمنین ہے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ اہل ایمان کو نصیحت فائدہ دے ہی جاتی ہے، خیر خواہی فائدہ دے ہی جاتی ہے، جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان۔ اس کو اللہ کریم نے وہاں فرمایا سیذکر من یخشی، جس کے دل میں خشیت ہوگی نا، وہ عن قریب نصیحت حاصل کر لے گا۔ تو خشیت کیا ہے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، خشیت خوف نہیں ہے، خشیت خوف نہیں ہے، خشیت اصل میں عظمت کا روب ہے۔ جس کے دل میں عظمت کا روب ہوگا، اللہ کی عظمت کا روب، جنت کے حسن کی عظمت کا روب، عذابوں کی ہولناکی کی عظمت کا روب، جس کے دل میں عظمت کا روب ہوگا، سیذکر، وہ عنقریب نصیحت پکڑ لے گا۔ آپ کہتے رہیں، کوئی کہے گا، کوئی بتائے گا کہ جنت کیسی ہے تو پتہ چلے گا نا، کوئی اللہ کی معرفت دلاتا رہے گا تو پتہ چلے گا نا، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس دلاتا رہے گا تو پتہ چلے گا نا، کوئی عذابوں سے ڈراتا رہے گا تو پتہ چلے گا نا۔ لہذا داعی کا کام یہ ہے وہ کبھی اس بات سے باز نہ آتے۔ اللہ اکبر! مجھے ایک بہت کئی سال پرانی بات ہے،
مجھے ایک شخص ملا، اب بھی ماشاءاللہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات دین کی قبول فرمائے. وہ کہتے ہیں میں نے نئی نئی خطابت شروع کی تھی، تو یعنی انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتے ہیں میں نے جب نئی نئی خطابت شروع کی تھی تو ان کی ملاقات میرے والد صاحب مولانا محی الدین رحمہ اللہ سے ہوئی. کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو میں نے بتایا ایک تو بابا جی میں نے خطبہ شروع کر دیا، جمعے کا خطبہ دینا شروع کر دیا ہے فلاں مسجد میں، تو مجھے کوئی نصیحت کرے. تو کہتے ہیں بابا جی نے مجھے نصیحت کی کہ تیرے ہر خطبے میں جنت کا ذکر ضرور ہونا چاہیے اور جہنم کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. ہر خطبے میں جنت اور جہنم کا ذکر ہونا، اس لیے کہ قرآن کا پورا اسلوب یہی ہے کہ قرآن عذابوں سے ڈراتا ہے اور جنت کی امید دلاتا ہے. اور آپ یہ کریں گے تو یہ نصیحت کا بہترین انداز ہے کہ آپ انذار بھی کریں، آپ ان کو تبشیر بھی کریں، یعنی عذابوں کا خوف بھی دلائیں اور اللہ کے انعامات کی خوشخبری بھی دلائیں. یہ نصیحت کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے اور یہی قرآن ہے. قرآن نے یہی کیا، جہنم سے ڈراتا ہے ساتھ جنت کا، اور جنت کی بات کرتا ہے ساتھ جہنم کی. یہ ساتھ ساتھ انذار اور تبشیر سب دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اللہ، لہذا نصیحت جو ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ نذیر پہلے تھے، بشیر بعد میں تھے. لہذا اس کے مطابق آپ تذکیر کرتے رہیں. یہ داعی کا کام ہے. وذکر، کوئی نہ سنے، کوئی نہ سنے پھر بھی وذکر، کوئی نہ مانے وذکر. یہ تو نہیں کہہ رہے، یہ تو نہیں چھوڑنا. اگر یہ چھوڑ دیا تو پیچھے بچا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھے، اس کو، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے کچل دے، قوت بازو کے ساتھ کچل دے. لیکن یہ قوت بازو کے ساتھ وہ کچل سکتا ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہو. اگر گھر کے لیول پہ کوئی خرابی ہو رہی ہے تو اس میں قوت نافذہ گھر کا سربراہ ہے. تو گھر کا سربراہ اگر اس کو قوت سے نہیں کچلتا تو اس کا مطلب ہے وہ تو ایمان کا تقاضا پورا نہیں کرتا. اور اگر یونیورسٹی لیول کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ وائس چانسلر صاحب قوت نافذہ ہے، اور اگر صوبے کے لیول کا مسئلہ ہے تو جو صوبے کے حکمران ہیں وہ اس کے قوت نافذہ ہیں، اور اگر ملک کے لیول کا مسئلہ ہے تو جو وفاقی حکمران ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ قوت نافذہ ہے. لہذا اگر کوئی ایسی برائی ہو رہی ہے تو قوت نافذہ رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کچل دیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، آپ نہ ملک کے سربراہ ہیں، نہ آپ صوبے کے سربراہ ہیں، نہ آپ کسی ایک محلے کے سربراہ ہیں، آپ اپنے گھر کے بھی سربراہ نہیں، آپ کہیں کے بھی سربراہ نہیں، تو آپ کے پاس قوت نافذہ ہے ہی نہیں. برائیاں ہو رہی ہیں، آپ کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، آپ کے پاس قوت نافذہ کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فَبِلِسَانِهِ، زبان سے تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، زبان سے کہیں. وَذَكِّرْ، قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، یہ ہے کہ آپ قوت نافذہ آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ کسی کے ساتھ ٹکرائے نہ، آپ پیچھے ہٹ جائیں. کوئی ٹکراؤ الجھاؤ کی پالیسی، دعوت کی پالیسی نہیں ہو سکتی. میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، چھوڑے لا دیں گے، موچے پٹ دیں گے. خطیب کر رہے ہو، خطیب کا کیا کام ہے کرنا؟ ہم یہ کر دیں گے، کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے. تو کون ہوتا ہے اجازت دینے والا؟ تم سے اجازت مانگتا کون ہے؟ تیرا کام ہے نصیحت کرنا، نصیحت کرتا رہے. وہ پچھلے دنوں پتہ نہیں فوت ہو گیا کیا ہے، وہ سوشل میڈیا میں نے دیکھا، وہ کلاڑا اپنے پاس رکھتا تھا، کلاڑا دکھاتا تھا. او بھائی یہ دعوت نہیں ہے. اللہ اکبر. دعوت ہے وذکر، ٹکراؤ الجھاؤ کی پالیسی کے بغیر آرام سے بس کہتے جانا وذکر. بس
فتول عنہم فما انت بملوم. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری دنیا پہ دین نافذ کرنے کی ذمہ داری لے کے آئے، ان کو اگر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے ٹکراؤ الجھاؤ کے بغیر تذکیر کرتے رہنا ہے، تو یہ قیامت تک کے لیے داعی کی ہدایات ہے. اس طرح سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَبِلِسَانِهِ، بس زبان سے کہتے رہو، زبان سے کہتے رہو. اور اگر کوئی داعی بھی نہیں ہے، وہ زبان سے بھی دعوت نہیں دیتا، کردار بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بس کچھ بھی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ زبان سے کہے، کسی برے کو برا کہے، تو فرمایا فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. پھر برائی کو دل سے برا سمجھے، شرک کو شرک سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے، اس سے نفرت کرے. شرک ہو رہا ہے ہر جگہ، ہم کوئی شرک کو شرک کہنے کے لیے، آپ یہ بتائیں کوئی شخص شرک کو شرک کہنے کے لیے تیار نہیں، یہ ماحول خراب ہوتا ہے. What does it mean؟ آپ نہ الجھیں، نہ کسی کے ساتھ ٹکرائیں، لیکن لوگوں کو یہ تو بتائیں قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے. آپ لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ قبر والے سے مانگنا شرک ہے. قبر کے اوپر جا کے دعا کرنا سنت ہے، لیکن وہ قبر والے کے لیے دعائے مغفرت کرنا سنت ہے. قبر والے سے مانگنا یہ شرک ہے، اور کوئی اس کے اوپر دلیل نہیں. قبر والے سے مانگنا شرک، جو بھی کوئی قبر والے سے مانگتا. اچھا، بعض لوگوں کے پاس یہ دلیل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہم تو وسیلہ سمجھتے ہیں. چلے بھائی، اگر کوئی وسیلہ سمجھتا ہے تو کسی درجے پہ اس کو بھی آپ کہہ دیں چلے ٹھیک ہے، اگر مانگتا صرف اللہ سے ہے تو کسی درجے پہ آپ اس کو قبول کر لیں، اس پہ خاموش ہو جائیں. لیکن یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یہ وسیلہ ہے. جب کہہ رہے ہیں یا اللہ مدد، وہ چھوڑ دیا، تو یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یہ وسیلہ کہاں آیا یہاں سے؟ ڈائریکٹ ہم استمداد کا عقیدہ رکھتے ہیں، ڈائریکٹ ہم ان سے مدد کا عقیدہ رکھتے ہیں. اور اگر کوئی شخص اس طرح عقیدہ رکھتا ہے، یہ شرک ہے بھائی، یہ شرک. ٹکرانا نہیں ہے، الجھانا نہیں ہے، لیکن الجھاؤ اور ٹکراؤ کے بغیر یہ تو بتانا ہے نا زبان پہ. اگر زبان یہ بھی نہیں کھلتی اس بات پہ بھی، تو اس کا مطلب ہے آپ داعی نہیں ہے. اور آخری درجہ یہ ہے کہ برائی کو برائی تو سمجھو، اور برائی کو برائی سمجھنا ختم ہو گیا ہمارے معاشرے میں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بڑی بڑی داڑھیوں والے جو بے دین ہیں، جو دین کے ساتھ جن کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے معاملات اللہ جانتا ہے، میں نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ پتہ نہیں کتنا تعلق ہو، ظاہراً بے دین. ان کا تو کیا کہنا جو ظاہراً دیندار لوگ ہیں، بڑی بڑی داڑھیوں والے، صف اول کے نمازی. آپ ان کے بھی جا کے دیکھ لیں، جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو وہ مخلوط ماحول کے بغیر شادی ہوتی کوئی نہیں ہے آج کل، الا ماشاء اللہ، شاید کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا. اللہ اکبر. اور موسیقی تو ویسے ہی ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. یعنی وہ جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کلپ آتا ہے نا، جو نصیحت والا کلپ ہو، جو دین کی تبلیغ والا کلپ ہو، اس میں بھی موسیقی ضرور ہوتی. اور اس قدر یعنی معاشرے کے اندر برائی ہے کہ ہم آہستہ 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 اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے عادی ہونے کی وجہ سے برائی کی نفرت دل سے نکلتی جا رہی. جب برائی کی نفرت دل سے نکل گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ برائی کی نفرت دل میں رہے. اگر برائی کی نفرت دل سے رخصت ہو گئی ہے تو سمجھ لیجئے ایمان رخصت ہو گیا. اب دیکھ لیجئے کہاں ہمیں کوئی اکتاہٹ ہوتی ہے، کہاں ہمیں پریشانی ہوتی ہے. کوئی پریشانی نہیں. اللہ اکبر. اور لوگ اس اچھا، دوسرا بندہ جو اس کو روکے
وہ برا بنتا ہے۔ اب تو خیر حالات ہی اور ہیں۔ میں تو اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی، آج سے کوئی 40 سال پہلے کی بات، ہمارے ایک عزیز ہوتے تھے، وہ ٹرک ڈرائیور تھے، انہوں نے مجھے بتایا، اب تو وہ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ شام کے وقت، مغرب سے ذرا تھوڑا پہلے، ایسے تقریباً اندھیرا ہونے جا رہا تھا، تو ایک ایسی سڑک پہ جہاں پہ بہت کم ٹریفک، اب تو خیر پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹریفک بہت ہے، آج سے 40 سال پہلے جو چھوٹی سڑکیں تھیں ان میں بہت کم ٹریفک ہوتی تھی، کوئی بس گھنٹے 2 گھنٹے بعد آتی تھی یا نہیں آتی تھی۔ تو وہ جو ہمارے عزیز ٹرک ڈرائیور تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ٹرک لے کے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک آدمی آرام سے چلتا جا رہا ہے پیدل، اکیلا، اور وہ بڑی سنسان ویران سڑک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے دل میں آیا کہ یہ بندہ اس وقت اس ویرانے میں اکیلا جا رہا ہے، تو میں اس سے پوچھوں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے روکا تو وہ میرے والد گرامی مولانا محی الدین رحمہ اللہ تھے۔ وہ کہتا میں حیران ہو گیا، بابا جی تسی کدھر، یہ کوئی جگہ ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ خیر وہ کہتا میں ان کو ساتھ بٹھا لیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں بس میں بیٹھا تھا اور بس والے نے گانے لگائے ہوئے تھے، تو میں نے بس والے کو روکا کہ یار گانے نہ لگاؤ۔ اس نے مجھے کہا کہ بابا گانے تسی لانے ہی لانے نے، تو اترنا تو اتر جا۔ تو کہتے اس نے مجھے اتار دیا، میں اتر گیا۔ وہ چونکہ گانے سے باز نہیں آیا، لہذا میں نے کہا میں تیری بس میں سفر نہیں کرتا، اتر گیا۔ چل، یہ آج سے 40 سال پہلے تھا کہ گانے سنانے والا اتنا ڈھیٹ اور بے شرم ہے کہ اس کو شرم نہیں آتی، اور ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور ہمیشہ ہمیں شرم آتی ہے، برائی کو برائی کہنے سے ہمیں شرم آتی ہے۔ یہ بھائی کوئی دعوت نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کم از کم ہر مسلمان برائی کو برائی سمجھے۔ ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ برائیوں کو برائیاں سمجھنا ختم ہوتا جا رہا ہے، بے حیائی کو بے حیائی سمجھنا ختم ہو، برائی کو برائی سمجھنا ختم ہو، اور لوگ جو ہیں وہ بڑے ڈھٹائی کے ساتھ، بلکہ جو شخص جتنا کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے اس کے پاس اتنی دلیلیں، اور جو کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے وہ برا بنتا ہے، وہ برا نہیں بنتا جو کر رہا۔ اور ایسے ہی ہے، آپ اگر کسی سے کہیں گے تو آج سے اگر 40 سال پہلے بسوں سے اتار دیا جاتا تھا یا بسوں سے اترنا پڑتا تھا، تو آج اگر آپ کو دین پر چلنا ہے اور دین کی دعوت دینی ہے تو آپ کو بہت ساری مجالس اور محافل چھوڑنا پڑتی ہیں، اس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ کم از کم تقاضا ہے یہ ایمان کا کہ آپ خود تو وہاں سے نکلے، آپ کسی کو نہیں روک سکتے تو آپ کم از کم وہاں بیٹھ کے گواہ تو نہ بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، لیکن صحابہ کرام کو نہیں روکا۔ اور جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ گھڑی ٹھیک ہے بھئی آپ کی؟ یہ گھڑی ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا، لیکن باقی صحابہ کو جنازہ پڑھنے سے روکا نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جنازہ تو پڑھا جا سکتا ہے، جنازہ ان کو جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ قابل نفرت بات ہے، یہ حرام کام اس نے کیا ہے اگر خودکشی کی ہے۔ جنازہ عام لوگ پڑھ دیں، خاص لوگ اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ خاص طور پر بڑے بڑے علماء وہ جنازہ اس لیے نہ پڑھیں تاکہ اس کی انڈورسمنٹ نہ ہو،
اور اگر بڑے بڑے علماء جن کو علماء کہا جاتا ہے اور بڑی بڑی داڑھیوں والے وہ اگر محفل موسیقی میں بیٹھے ہوئے ہوں تو کیا خیال ہے؟ انڈورسمنٹ نہیں ہو رہی؟ ساری دنیا یہ نہیں سمجھ، اگر کوئی کسی بچے نہیں دیکھ لیا تو وہ بچہ سمجھے گا کہ یہ جائز ہی ہے، یہ فلانے مولوی صاحب بیٹھے تھے تو اس کا مطلب جائز ہی ہوگا، اگر جائز نہ ہوتا تو یہ مولوی صاحب تو نہ بیٹھتے وہاں۔ یوں ہم نے آہستہ 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 اس پوری کی پوری جو تذکیر کا جو عمل ہے اس کو ختم کر دیا، اور یہ ایمان کا آخری درجہ جو ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ کہا، یہ فرمایا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، جو شخص دل سے برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور اس سے نفرت نہیں کرتا، فرمایا اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں ہوتا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ تو ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹکرانا نہیں ہے، الجھانا نہیں، الجھنا نہیں، ٹکرانا نہیں ہے، الجھنا نہیں، اور اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ آپ یہ کہنا چھوڑ دیں میں یہ کر دوں گا، میں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کہنا بھی غلط ہے، آپ نے ٹکرانا بھی نہیں ہے، لوگوں کو خواہ مخواہ للکارنا بھی نہیں چاہیے، لوگوں کو خواہ مخواہ اپنے مقابلے میں لانا بھی نہیں چاہیے، آپ بس پازیٹیو ویز میں وذکر، نصیحت کرتے جائیں بس۔ اور ٹکرانے اور نہ الجھنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے تذکیر چھوڑ دینی ہے، تذکیر تو کرتے رہنا ہے اور پازیٹیو وے میں کرتے رہیں تاکہ وہ ایمان کے تقاضے بھی پورے ہوں۔ اور سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، جو بدبخت ہوگا جو اس سے بچے گا۔ آپ جب تذکیر کرتے رہیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے تو جس کے دل میں بھی اللہ کی عظمت کا رعب ہوگا وہ ان قریب نصیحت پکڑ لے گا۔ یہاں فرمایا فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جن کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا یا جن کے بارے میں اللہ نے ایمان کا فیصلہ کیا ہوگا ان کے کسی طرز عمل کی وجہ سے یا ان کی خوش قسمتی کی وجہ سے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کوئی چنگاری اندر ہو صحیح، نصیحت فائدہ دے جائے گی انشاءاللہ، لہذا کہنے سے باز نہیں آنا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہنے سے باز اس لیے نہیں آنا کہ انسانوں اور جنوں کی زندگی کا مقصد ہی اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی بندگی کی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو، والانس اور انسانوں کو، الا لیعبدون، مگر اس بات کے لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کر، میری بندگی، لیعبدونی، اصل میں یہ تھا لیعبدونی، کہ یہ میری بندگی کریں، اس لیے پیدا کیا ہے۔ تو باقی کائنات کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ جنوں اور انسانوں کو تو اللہ نے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، تو باقی کائنات کو، باقی کائنات کیا کر رہی ہے؟ باقی کائنات بھی اللہ کی بندگی کر رہی ہے، باقی کائنات کو بھی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو کیا تخصص ہوا، کیا تخصیص ہوئی، کیا خاص بات ہے جنوں اور انسانوں میں کہ اللہ نے ساری کائنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساری کائنات طوعا او کرہا، چاہے خوشی سے کرے چاہے مجبوری سے کرے، ساری کائنات اللہ کی بندگی کر رہی۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی بندگی کرتی ہے، پوری کائنات اللہ کی بندگی کرتی ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سورہ نور، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو زمین و آسمان کی ہر چیز ہے، ہر چیز، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، تو نے دیکھا نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ والطیر صافات، درمیان میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، وہ چاہے وہ پرندے ہوں جو اپنے پروں سے اڑتے ہیں، جن کو اللہ نے تخلیق کیا ہے بغیر کسی واسطے کے،
اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور چاہے وہ لوہے کے اڑنے والے پرندے ہوں جن کو اللہ نے انسانوں کے ذریعے سے ایجاد فرمایا ہے۔ یعنی یہ پرندے سارے جو اڑ رہے ہیں، جہاز اور دیگر پرندے، فضاؤں میں بھی جو کچھ اڑ رہا ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز اپنی نماز بھی اور تسبیح بھی جانتی ہے۔ گویا نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ تسبیح کرتے، پتھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ شجر و حجر نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ پرندے، یہ جانور، یہ چوپائے، یہ سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، آسمان کی مخلوق یا زمین کی مخلوق سب نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ان کی نمازیں کیا ہیں ان کو اللہ نے بتایا ہوا ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ ہر کائنات کی ہر چیز کو معلوم ہے کہ ان کی نماز کیا ہے، ان کی تسبیح کیا ہے۔ اور جو ساری کائنات ہی بندگی کر رہی ہے، میرا سوال یہ ہے، جب ساری ہی کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہے اور اللہ نے پیدا بھی اس لیے کی ہے کہ وہ بندگی کرے، فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کرے۔ تو جنوں اور انسانوں کی خاص بات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے اللہ کی بندگی کا راستہ۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بندگی کی بات، خاص طور پہ جب ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جہاں سے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگو اپنے رب کی غلامی کرو، وہاں یہ ساری بحث آ چکی۔ میں صرف مختصراً عرض کرتا ہوں کہ دیکھو دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے اللہ کی بندگی کا، ایک راستہ ہے اللہ کی نافرمانی کا۔ اللہ اکبر۔ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے تکوینی طور پر بندگی کے راستے پر، تکوینی طور پر۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، ان یقول له کن فیکون۔ اللہ نے جب بھی کوئی چیز پیدا کرنی ہوتی ہے، بنانی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کن، ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ اللہ کے تکوینی حکم سے ساری کائنات بنی ہوئی، اور تکوینی حکم بہت سارا ہمارے اوپر بھی چلتا۔ ہمیں کس والدین کے گھر پیدا ہونا ہے ہمیں کوئی اختیار نہیں، ہم اپنی مرضی سے اپنے والدین کے گھر نہیں پیدا ہوئے، ہم نے اپنی مرضی سے اپنی جنس کا تعین نہیں کیا، ہم اپنی مرضی سے انسان بھی نہیں بنے، اللہ چاہتا تو ہمیں جنگل کا کوئی حیوان بنا دیتا۔ تو اللہ نے جو کچھ، ہمارا رنگ کیسا ہے، ہمارا قد کیسا ہے، ہماری شکل کیسی ہے، ہماری زندگی کتنی ہے، اور کب ہم نے دنیا میں آنا ہے، کب دنیا سے چلے جانا ہے، یہ سارے امور تکوینی ہیں۔ اللہ نے کن فرمایا، ہو گیا۔ ساری کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اور وہ کر رہی ہے تکوینی حکم کی وجہ سے، اللہ کے تکوینی حکم کی وجہ سے۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ نے تکوینی حکم کے تحت بندگی پر نہیں لگایا، ان کو دو راستے بتا دیے ہیں، انا ہدیناہ السبیل، باقی سب کے پاس تو راستہ ہی ایک ہے، وہ راستہ ایک ہے کیونکہ ان کو تکوینی طور پر کہا کہ چلو بندگی کرو۔ فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم سے وہ بھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ کائنات کی کوئی بھی مخلوق، اللہ نے پہاڑوں کو جہاں لگایا، جو حکم دیا وہ کرتے رہتے، جب حکم ہوتا ہے گر جاؤ وہ گر جاتے، جب زمین کو حکم ہوتا ہے ہل تو ہلنے لگتی ہے۔ جو پانیوں کو جو حکم ہے، ہر چیز کو جو حکم ہے اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ پوری کائنات تکوینی حکم کے تحت اللہ کی بندگی کر رہی ہے۔ انسان کو بہت سارے کام تکوینی طور پر اللہ نے کر دیے، لیکن جو بندگی والا حکم ہے کہ میری بندگی، میری غلامی کرنی، یہ حکم اللہ نے تکوینی طور پر نہیں دیا انسانوں اور جنوں کو۔ ان کو دو راستے بتا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا فہدیناہ النجدین، ان کو دو راستے بتا دیے۔
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تو ادھر جائے، چاہے تو ادھر جائے۔ اب یہ دو راستے بتا کے اب اللہ ان کو حکم دیتا ہے تشریعی طور پر، شرعی طور پر قانونی حکم دیتا ہے، ان کو تکوینی حکم نہیں دیتا، ان کو قانونی حکم، تشریعی حکم دیتا ہے۔ کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اسی رستے پہ رہنا، ادھر نہ جانا۔ ان کو پیدا کیا ہے کہ میری بندگی، اسی کے لیے پیدا کیا، لیکن جو اختیار ہے اس میں یہ ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ اختیار چونکہ ادھر جانے کا اور کسی کے پاس نہیں، جنوں اور انسانوں کے پاس ہے، باقی ساری کائنات کے پاس یہی اختیار ہے۔ جنوں اور انسانوں کے پاس یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور یہاں جانے کا حکم ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کائنات کے لوگوں اس رستے پہ جانا، بندگی والے رستے پہ جانا، کیونکہ اس رستے پہ جانے سے اللہ خوش نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے۔ اس رستے پہ جانے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ یہ میری بندگی کریں، لیکن ان کو امتحان کے لیے تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے کہ ادھر جانا چاہے تو بھی جا سکتے ہیں، ادھر جانا چاہے تو بھی جا سکتے ہیں۔ خوش وہ اسی سے ہوتا ہے۔ ان کو تشریعی حکم دیا ہے، باقی ساری کائنات کو تکوینی حکم ہے۔ باقی ساری کائنات اس سے سر پھیر سکتی ہی نہیں۔ انسان اور جن اس سے سر پھیر کے ادھر جا سکتے ہیں۔ ان کو بتا دیا ہے جو اس رستے پہ جائے گا، اس رستے کے آخر پہ ایک باغ ہے، اس کا نام جنت ہے، اور جو اس رستے پہ جائے گا اس رستے کے آخر پہ ایک گڑھا ہے جس کا نام جہنم ہے۔ فرماتا ہے کہ میں نے پیدا تو اسی لیے کیا ہے کہ ادھر آئیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ادھر آئیں، کامیابی ادھر ملے گی۔ اور میں اللہ خوش بھی اسی سے ہوتا ہے کہ جب بندہ اس رستے پر آتا ہے، جو اس رستے پہ جاتا ہے وہ بڑا ناراض ہوتا ہے، نہ اس کو اچھا لگتا ہے، نہ بلکہ اس کو بڑا یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ لوگ جہنم میں جائیں، لیکن لوگ اگر اپنے اختیار سے ادھر جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا دکھ کرتے تھے جو اس طرف جاتا تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا تو ایسے لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ہی لے گا، اتنا دکھ کہ لوگ ادھر نہ جائیں، جہنم میں نہ گرے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے جنازے پر آنکھوں میں آنسو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ ایک اور شخص میرے ہاتھوں سے نکل کے ادھر چلا گیا، آپ چاہتے ہیں ادھر آ جائیں، اللہ بھی یہی چاہتا ہے لوگ ادھر، سارے نبی اسی لیے بھیجے کہ لوگ ادھر آ جائیں، ادھر سے بچ جائیں، ادھر آ جائیں۔ سارے انبیاء کو بھیجنے کا یہی مقصد، یہی بتاتے رہے لوگوں ادھر نہیں جانا۔ پیدا اس نے اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، لیکن یہ جو جنوں اور انسانوں کو جو حکم ہے یہ تشریعی حکم ہے، یہ تکوینی حکم نہیں ہے۔ جو تکوینی حکم ہے اس میں امتحان نہیں ہوتا۔ ہمیں کوئی نہیں کسی نے پوچھنا قیامت والے دن تیرا رنگ کیسا تھا، تیرا قد کیسا تھا، تو کن والدین کے گھر پیدا ہوا، تو عورت تھا کہ مرد تھا، یہ ساری باتیں ہیں ہی تکوینی۔ کتنی عمر تھی، کتنی نہیں تھی، یہ سارے اللہ کے تکوینی احکام ہیں۔ تکوینی احکام پر امتحان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، چونکہ اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے اس نے دو راستے بتا دیے، لیکن کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے، کامیابی کا راستہ وہی ہے، بس دو راستے بتا کے اب اس کو تشریعی حکم دیا ہے، باقی ساری کائنات کو تکوینی۔ اللہ چاہتا تو اس کو بھی تکوینی حکم دے دیتا اور اسی پہ چلتا رہتا، اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے اللہ چاہتا تو ساری لوگ، سارے کی ساری انسانیت وہ جنت میں جانے والی بن جاتی، اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی رستے پر لگا دیتا، لیکن اس صورت میں امتحان نہ ہوتا، اس لیے اللہ نے چونکہ امتحان کرنا ہے لہذا اللہ چھوڑ دیتا۔ اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں یہ جو دو راستے ہیں نا یہ اصل میں ایک ہی راستہ ہے، سمجھنے والوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ کیا مطلب؟ دوسرا راستہ تو ان لوگوں کے لیے ہے نا جنہوں نے جہنم میں جانا ہو، جنہوں نے جنت میں جانا ہے، جن کا ارادہ یہ ہے، جو بندگی کرتے ہیں اس لیے
کہ اللہ تو ہمیں جنت میں لے جا، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہی راستہ جس پر ساری کائنات چل رہی. تو وہ کیا کریں پھر؟ وہ یہ کریں کہ وہ اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے. اللہ تو نے جو مرضی کا اختیار دیا نا ہمیں، ہم وہ استعمال نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے اگر ہم نے مرضی کا اختیار استعمال کیا تو ہم تو ادھر چلے جائیں گے، لہٰذا ادھر ہم جانا نہیں چاہتے، ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے، ہم ادھر ہی جانا چاہتے ہیں. لہٰذا وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیتے ہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ہر طرف سے منہ موڑو اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو. اللہ میں مجھے تو نے جو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، میں اپنا اختیار استعمال کرنا ہی نہیں چاہتا، میں تیری مرضی پہ خوش ہوں، میں چاہتا ہوں تو مجھے جنت میں لے جائے، لہذا میں اپنا اختیار ختم کرتا ہوں اور تیرے اختیار میں اپنی مرضی کو ادھر شامل کر دوں. بات وہی بچے گا جو اپنی مرضی کرنا بند کر دے گا، وہی بچے گا. وہ کہے کہ اللہ، اور یہ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ کیوں کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. دو راستے کس کے پاس ہیں؟ دو راستے اس کے پاس ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں مانا. اس کے پاس دو راستے. جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے، اس کے پاس ایک ہی راستہ. مثلا ہمیں یہ کہا جائے کہ جتنے لوگ حال میں بیٹھے ہیں اس وقت، اگر آپ لوگ حال میں بیٹھے رہیں گے 2-3 گھنٹے اور یا 5 گھنٹے اور یا 6 گھنٹے اور ادھر ہی بیٹھے رہیں گے، تو آپ کو ایک انعام ملے گا. اور وہ جو انعام ملے گا وہ ایک باغ ہے، اور اس باغ کا نام ہے جنت. مثلا ایک انعام ہمیں ملے گا، جو بھی بیٹھا رہے گا اگلے 5-6 گھنٹے اس کو انعام ملے گا. بیٹھنا تو بڑا مشکل ہے، یہاں اے سی بھی بند کر دیا جائے اور لائٹیں بھی بند ہو جائے تو یہاں بیٹھنا کتنا مشکل ہے، دم گھٹے گا. لیکن کہہ دیا جائے کہ جو یہاں بیٹھا رہے گا اس کو ایک انعام ملے گا، اور وہ انعام یہ ہے کہ وہ باغ ہے، اس کا نام ہے جنت. لیکن جو باہر جانا چاہتا ہے وہ باہر چلا جائے، جو بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے، جو باہر جانا چاہتا ہے باہر چلا جائے. اور لیکن جو باہر جائے گا نا، تو باہر ایک آدمی کھڑا ہوا، یا یوں کہہ لیجئے آدمی نہیں کھڑا ہوا، باہر ایک نکلتے ہی ایک گڑھا ہے، جو باہر نکلے گا وہ گڑھے میں گر جائے گا، اس گڑھے کا نام ہے جہنم. اب پھر کہا جائے کہ جس نے بیٹھنا ہے بیٹھو، جس نے جانا ہے جاؤ، تو پھر ہمارے پاس اٹھنے کا اختیار ہے نا، قدموں میں طاقت ہے، مرضی کا اختیار ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. لیکن وہ جائے گا نا اٹھ کے جس نے جہنم میں جانا ہو، جس کو گڑھے میں جانا ہو، یا جس کو کہنے والے کی بات کا یقین نہ ہو. وہ کہے گا میرے پاس طاقت ہے، میں یوں اندھیرے میں، یہاں گھپ اندھیرے میں دم گھٹ رہا ہے، میں ضرور بیٹھنا ہے، مجھے دروازہ کھلا ہے، میں جاتا ہوں. اور وہ کہے گا جو بیٹھے رہنے والے ہیں بڑے بیوقوف ہیں، حالانکہ دروازہ کھلا ہے، جاتے ہی نہیں ہے. اور جن کو کہنے والے کی بات پر یقین ہے اور ایمان ہے کہ جو ملنی ہے، جو انعام ملنا ہے وہ بیٹھے رہنے سے ملنا ہے، جانے کے بعد گڑا ہے. تو اب آپ بتائیں اختیار ہے کہ نہیں؟ جن لوگوں کو انعام پر یقین نہیں ہوگا، اس باغ اور گڑھے والے فرق پر جن کو یقین نہیں ہے، ان کے لیے بھی باہر جانے کا رستہ ہے. اور جو طے کر لیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی ہو جائے گا، ہم نے تو اس گھٹن سے نجات لینی ہے، ہم تو جا رہے ہیں، بیوقوف لوگ بیٹھے. تو جن لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی ان کے پاس وہ رستہ ہے. اور جنہوں نے وہ گڑھے میں جانے والا رستہ نہیں اختیار کرنا، تو ان کے پاس اختیار ہے. وہ کہیں گے بھائی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، ہم تو بیٹھے ہیں اور اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے ہمیں اس مشکل میں ڈالا ہے، ہم یہ مشکلات جھیل لیں گے، 5-6 گھنٹے بعد انعام ملنے والا ہے. یہ ہے فرق مومن کا اور کافر کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. کافر کہتا ہے میں دروازہ کھول کے باہر موج کر لوں،
لیکن جو مومن ہے وہ کہتا ہے نہیں، میرا دروازہ ابھی نہیں کھلنا، مجھے تو جب یہاں دنیا سے جاؤں گا یہاں مجھے گھٹن برداشت کرنی، جب میں نکلوں گا پھر اللہ جنت دے گا۔ اور لوگ جو ہے وہ کافر جو ہے وہ اسی دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہے۔ یہ فرق ہے، اور اس فرق پہ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے وہ میری بندگی کریں۔ لہذا بندگی جب کہتے ہیں بندہ، فارسی میں غلام کو کہتے ہیں، اور جو غلام ہے یا جو بندہ ہے وہ کون ہوتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جو ہر بات مالک کی مرضی سے کرتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ مالک کہتا ہے بیٹھ جا وہ بیٹھ جاتا ہے، مالک کہتا ہے اٹھ جا وہ اٹھ جاتا ہے، مالک کہتا ہے وہاں کھڑا ہو جا وہ وہاں کھڑا ہوتا ہے، مالک کہتا ہے یہاں کھڑا ہو جا وہاں کھڑا۔ جو مالک کہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، جتنا وہ کھانے کو دے دیتا ہے وہ کھا لیتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ سو جا اس وقت سو جاتا ہے، مالک کہتا ہے اٹھ جا وہ اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کو ہم سے، انسانوں اور جنوں سے یہ غلامی مطلوب ہے، غلامی۔ نماز صرف نہیں، نماز ایک حصہ ہے عبدیت کا۔ عبدیت کا جو اظہار ہوتا ہے نا وہ عبادت سے ہوتا ہے، غلامی کا اظہار عبادت سے ہوتا ہے۔ عبادت کا ایک نظام دیا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو بہرحال وہ جو غلامی کا پورا نظام ہے وہ صرف نماز نہیں ہے، نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، نماز آخری درجہ۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اسلام ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کی کڑیاں ٹوٹتی جائیں گی، لَتُنْقَضَنَّ عُرَدَ الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹتی چلی جائیں گی۔ جب بھی ایک کڑی لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹے گی تشبث الناس باللتی تلیہا، لوگ اس سے نیچے والی کو پکڑ لیں گے، آہستہ آہستہ دستبرداری کرتے 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 فرمایا اولہن نقضا الحکم وآخرہن الصلاۃ، سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی وہ معاشرے میں اجتماعی قانون جب غیر اللہ کا آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے پہلی کڑی ٹوٹ گئی، اور آخری کڑی فرمایا نماز ہے۔ گویا دین پورے کا پورا، اسلام پورے کا پورا وہ نماز سے شروع ہو کر پورے معاشرے کے پر اللہ کے قانون کو نافذ کر دینے کے درمیان اللہ کا دین ہے۔ اور اس کے مطابق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث کے مطابق، آخری درجے کا مسلمان وہ ہوتا ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، آخری درجے کا مسلمان۔ باقی تو اس نماز پڑھ کے جب نکلنا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنا، نماز پڑھ کے نکلو تو جو کرنا ہے کرو، کاروبار کرنا ہے وہ کرو، نوکری کرنی ہے وہ کرو، لیکن اللہ کو یاد رکھو۔ گھروں میں جانا ہے جاؤ، اللہ کو یاد رکھو، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا۔ جب اللہ کو یاد رکھو گے تو پورا دین جو ہے، پورا زندگی جو ہے وہ 24 گھنٹے وہ اللہ کی مرضی سے ہو جائے گی۔ یہ ہے پورا دین۔ اور اگر کوئی شخص یہ دین پر عمل نہیں کرتا، یہ بندگی نہیں کرتا، یہ عبدیت نہیں کرتا، اللہ کی غلامی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب اپنا مقصد زندگی پورا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مقصد رکھا، ہمارا مقصد زندگی عبدیت ہے، غلامی، اللہ کی بندگی کرنا۔ اور جو شخص اپنا وظیفہ وجود، یعنی ہمارا وظیفہ وجود کیا ہے؟ اللہ کی غلامی۔ وہ ایک بڑی زبردست بات کہی ہے، غالباً ارسطو نے یا افلاطون نے، میں اس وقت بھول رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے ہر وجود کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر وجود کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ وجود اگر اپنا مقصد پورا نہ کرے تو بھلے وہ دوسرے والا مقصد پورا کر رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عدل پر قائم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ ایک گھوڑا ہے، اچھا گھوڑا وہ ہے جو گھوڑے والے مقاصد پورے کرے، اپنے سوار کو وہ جنگ لڑنے کے لیے اور ہر طرح کا سواری مہیا کرے، وہ اچھا گھوڑا وہ ہے۔ ایک گدھے کا مقصد وجود ہے، ایک گھوڑے کا مقصد وجود ہے، اور اسی طرح ایک بیل کا، ایک گائے کا، ایک بھینس کا، ہر جانور کا ایک مقصد وجود ہے۔
اگر کوئی گدھا اپنے والا کام نہ کرے اور گھوڑے والا کام کرے، میں تو گھوڑے والا کام کروں، تو وہ بھلے کرتا رہے لیکن اس نے اپنا مقصد وجود چھوڑ دیا۔ لہذا دنیا میں جتنے وجود ہیں، اب ظاہر وہ تو یہ 400-500 سال قبل مسیح کی بات ہے، اس وقت وہ اپنے خیال کے مطابق جو کچھ کہتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد وجود ہے، اور جب وہ چیز اپنا مقصد وجود پورا نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے وہ عدل پر قائم نہیں ہے، اور جب وہ عدل پر قائم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مقام فضیلت کو اچیو نہیں کر سکتی، وہ اس کو مقام فضیلت حاصل نہیں ہو، اخلاقی فضیلت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو انسان اگر اخلاقی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اخلاقی فضیلت کا مقام انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو اس کی بندگی میں ہے، یہ اس کا وظیفہ وجود ہے۔ بڑا بننا، اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کرنا، کبریائی کرنا، یہ انسان کا وظیفہ وجود نہیں ہے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، اس لیے اس نے بتایا ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اپنے وظیفہ وجود سے اوپر نہ اٹھو، جتنے ہو بس اترے رہو، اس سے نیچے جاؤ۔ نیچے کیا ہے؟ عبادت، یہ ہے مقصد۔ اور عبادت کیا ہے؟ اطاعت بالتذلل، اللہ کی اطاعت کرنا، اور اس طرح کرنا کہ جھک کے عاجزی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا، اور یہ ہے انسان کا وظیفہ وجود۔ اگر یہ اوپر گیا تو تکبر ہے، اور نیچے گیا، نیچے کیا ہے؟ نیچے یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی چھوڑ کر مخلوق کی بندگی شروع کر دے۔ بندگی اللہ کی کرنی، جھکنا اللہ کے آگے، اطاعت بالتذلل صرف اللہ کی۔ اور اگر یہ اطاعت بالتذلل کسی اور کی ہو گئی نا، جو ہاتھ باندھے باجماعت کسی اور کے آگے کھڑے ہوئے جھک کے، یہ انسان کے لیے جھکنا سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں۔ انسان اگر کسی اور کے آگے جھکتا ہے، کسی اور کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا مقصد وجود اور وظیفہ وجود وہ ادا نہیں کیا، وہ کھو دیا، اس سے نیچے آ گیا۔ لہذا کان، سماعتیں، زبان اور آنکھیں، بصارتیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، یہ سب کچھ اگر اس مقصد وجود کے مطابق نہ ہو تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں، لا یبصرون بہا، اور پھر ان کے پاس بصارتیں بھی ہیں، ان کے پاس سماعتیں بھی ہیں، ان سے سنتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں، ان سے دیکھتے نہیں، اللہ، ان کے دل ہیں، ان کے سن سے سوچتے نہیں، تو یہ نیچے آ گئے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ اتنے نیچے گرتے ہیں کہ حیوانات سے بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ بیلنسڈ اور متوازن مقصد وجود انسان کا، کہ انسان اللہ کی غلامی میں آئے، وگرنہ یہ اگر دوسروں کی غلامی کرنا شروع کر دے تو انسان نیچے آ جاتا ہے، اپنی تکریم کھو دیتا ہے، اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتا ہے ہم نے تو اس کو بڑی عزت اور تکریم دی ہے۔ یہ اس طرح کا تو نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جا کے ہر ڈھیری پہ اور ہر بیری پہ اور ہر درخت پہ جا کے یہ ماتھا ٹیکتا پھرے، یہ ایسا تو نہیں ہے، اس کا یہ مقام تو نہیں ہے۔ یا ہر زندہ مردہ خدا کے سامنے جھکتا پھرے، یہ انسان ایسا تو نہیں۔ انسان کا تو مقام یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس نے اللہ کی بندگی سے ذرا بھر بھی اوپر سر اٹھایا تو رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا تو جنت پھر بھی نہیں ملنی، اور اگر یہ نیچے چلا گیا کہ اللہ کی بندگی چھوڑ کر مخلوق کی بندگی شروع کر دی، اور ہر وہ کام جو بندگی کے قبیل سے ہے وہ مخلوق کے لیے روا رکھا، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ ہے شرک، یہ نیچے آنا ہے۔ تو شرک سے بچ کر اور تکبر سے بچ کر بس برابر اپنی عبادت اور بندگی کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اگر یہ انسان کرتا ہے تو یہ انسان کا مقصد وجود ہے۔
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ عام طور پہ کسی کو غلام بنایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں جب غلامی کا دور تھا تو غلام کو اس لیے غلام بنایا جاتا تھا کہ اس کے ذریعے سے انسان کمائی کھاتا تھا، اس کے ذریعے سے انسان اپنے فائدے حاصل کرتا تھا۔ آج کے دور میں بھی جو کسی کو ملازم رکھا جاتا ہے تو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ کا فائدہ کرے، تو اگر کوئی فائدہ نہ کرے تو آپ ایسے ملازم کو نہیں رکھتے اپنے پاس، چھوڑ دیتے، بھاگو نکلو۔ کوئی ملازم آپ کا ہو اور بس کھڑا رہے آپ کے سامنے اور آپ کے کام نہ کرے، آپ کی وہ بات جو آپ نے جو حکم دیا وہ نہ مانے، تو آپ تو بھگا دیں گے اس کو کہ جس مقصد کے لیے تمہیں رکھا ہے وہ تو کام تم کرتے نہیں۔ تو انسان جو بھی کوئی غلام رکھتا ہے یا ماتحت رکھتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ذہن میں اگر کوئی یہ خیال آ جائے کہ میں نے اپنی بندگی کا حکم اس لیے دیا ہے کہ مجھے تم سے کوئی فائدہ ہے، تو فرمایا وما اريد ما اريد منهم من رزق، میں کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں چاہتا۔ رزق جو ہے، رزق اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے رزق مانگا ہی نہیں، ہم تو عطا کرنے والے ہیں، ہم تو دیتے ہیں، ہم رزقناہم، ہم نے دیا۔ اور رزق میں ساری چیزیں آتی ہیں، رزق میں آپ کی زندگی آتی ہے، رزق میں آپ کا وجود آتا ہے، رزق میں آپ کی وہ سانسیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں یہ بھی رزق ہے، اور جو آپ کو مال ملا ہے وہ بھی رزق ہے، آپ کو جو کھانا ملتا ہے یہ بھی رزق ہے، اور آپ کو جو اولاد ملتی ہے یہ بھی رزق ہے۔ جو بھی جتنی چیزیں ہیں جو انسان کے فائدے کی چیزیں ہوتے ہیں وہ سارا رزق ہے، انسان کے فائدے کی چیزیں سارا رزق۔ اللہ فرماتا ہے میں ان سے کسی طرح کا فائدہ نہیں چاہتا، کسی طرح کا رزق میں ان سے نہیں مانگتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی اس میں سے خاص طور پر جو کھانے کے لیے انسان اپنا بندوبست کرتا ہے میں اتنا فائدہ بھی نہیں مانگتا۔ میں نے کب کہا ہے مجھے کھلائیں؟ آدمی کہتا ہے میں تو ساری زندگی جی کیا کریں، پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے پھر نوکری کاروبار کوئی نہ کوئی مزدوری دیہڑی تو کرنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہے روٹی کے لیے، پھر جب روٹی ملتی ہے پھر یہ اس کو کھا جاتا ہے۔ انسان کو روٹی کھا جاتی ہے، انسان جو ہے وہ روٹی کو کھا جاتا ہے۔ یہ کیسا سرکل ہے کہ انسان ساری زندگی گھل جاتا ہے، مر جاتا ہے روٹی کے لیے۔ وہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ دینے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذو القوۃ المتین، اللہ بہت طاقت والا اور مضبوطی والا ہے۔ اللہ مضبوط ہے، متین۔ متین کا لفظ قرآن میں اللہ کی منصوبہ بندی کے بارے میں، ان کیدی متین، میری جو منصوبہ بندی ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ تو جب اللہ کی طاقت بھی ساری اللہ کے پاس، قوت بھی ساری اللہ کے پاس، اور رزق بھی سارا اسی نے دینا، وہ رزاق ہے، ہر چیز وہی دیتا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اس کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں جو ساری زندگی کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ وہ کہتا ہے دینے والا میں ہوں، دینے والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ جو اللہ نے اس کا لکھا ہے اس نے کھا پی کے ہی جانا ہے، اور جب مکمل ہوگا پھر اس دنیا سے جائے۔ وہ ہمارے ایک استاد محترم بتایا کرتے تھے حافظ اللہ، وہ کہتے ہیں لمبا عرصہ ہم ایک ڈرائیور کے ساتھ سفر کیا، 2 4 8 10 دن، تو وہ ڈرائیور کھاتا بہت تھا، اس نے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی اپنے پاس رکھی ہوتی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھاتا رہتا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یار اس طرح تو تم جلدی مر جاؤ گے۔ کہتا ہے کھانا کھانے سے بندہ جلدی مر جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اپنا حصے کا رزق کھا کے ہی مرے گا،
تو تم جلدی جلدی کھاتے ہو، تیرے حصے کا رزق جلدی ختم ہو جائے گا، تمہیں جلدی مر جاتا ہے۔ کہتے وہ اتنا ڈرا، اس نے اس کے بعد کھانا چھوڑ دیا۔ اللہ، تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس کا رزق لکھا ہی اتنا ہو، اس میں ڈرنے ورنے والی بات نہیں ہے۔ حلال رزق کمانا، حلال رزق کمانے کے لیے کوشش کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اس کے لیے حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی حکم ہے اللہ کا، بلکہ وہ حدیث تو انسان کو دہلا دیتی ہے، اللہ اکبر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہیں، ساتھ صحابہ کرام تھے، اور ایک آدمی دیکھا کہ وہ پاس سے گزرا اور خوبصورت نوجوان تھا، اور دیکھتے ہی پتہ چلتا تھا کہ بڑا طاقتور آدمی ہے۔ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کہتے ہیں کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتا، کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتا۔ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا یہ کہاں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ روزی کمانے کے لیے جا رہا ہو۔ اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے، حلال روزی کے لیے جا رہا ہے، تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اگر یہ اپنے والدین کے لیے روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے، پھر بھی یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر یہ اس لیے روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو پھر بھی فی سبیل اللہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کیسا خوبصورت دین ہے، کوئی ایک بات بھی فطرت کے خلاف نہیں، جو انسانوں کی فطرت ہے اس کو مینج کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو ان اللہ هو الرزاق، اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے رزق دینے والا ہے۔ یہاں ایک شاید آپ نے تھوڑا سا صیغے کا جو ہے وہ ٹویسٹ، ٹرن یہاں محسوس کیا ہو، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میں ان سے رزق نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انی انا الرزاق، میں رزاق، میں تو رزق دینے والا ہوں، لیکن یہاں ایک دم صیغہ بدلا، وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ تو یہ جو سیاق کا تقاضا ہے نا، سیاق و سباق کا تقاضا، کہ یہاں پہ یہ ہو انی انا الرزاق، تو یہ بعض روایتوں میں آیا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ بعض قرآتیں ایسی ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے بھی پڑھا ہے، لیکن جو مشہور قرات ہے وہ یہی ہے ان اللہ هو الرزاق۔ فرق اس میں کیا ہے؟ فرق اس میں یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں ہی ہوں دینے والا، تو اس کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے جو ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ساری کائنات کو جو کچھ عطا فرما رہا ہے، یہ اچانک سیاق کلام تبدیل کر کے لوگوں کی توجہ کے اندر اللہ کی عظمت کا رعب بٹھایا گیا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی وہی عطا کرنے والا ہے، سب کچھ عطا کرنے والا وہی، لہذا جو عطا کرنے والا ہے اسی سے مانگنا چاہیے۔ منگتے سے مانگا تو کیا مانگا، منگتے سے مانگا تو کیا مانگا، اس سے مانگو جو عطا کرنے والا ہے۔ لہذا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور اللہ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ پس وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، فَإِنَّ پس وہ لوگ، فَإِنَّ پس بے شک لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا، ذَنُوبًا، یہ ذنوبًا جو ہے نا، یہ ذنب کی جمع نہیں ہے، ذنب کا معنی ہوتا گناہ، اور ذنب کی جو جمع ہوتی ہے وہ ذنوب ہوتی ہے، ذال پہ پیش کے ساتھ، ذنب کی جمع ہوتی ہے ذنوب، اور ذنوب کا مطلب ہوگا بہت سارے گناہ، تو یہ ذنوب نہیں ہے بلکہ ذنوب ہے۔ ذنوب جو ہے یہ اصل میں کہتے ہیں ڈول کو،
ڈول جو پانی میں ڈالا جاتا ہے اس کو ذنوب کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جب کنویں ہوتے تھے کہیں کہیں پانی کے، تو لوگ اپنا اپنا ڈول گھر سے لاتے تھے، اپنا اپنا ڈول گھر سے لاتے تھے اور اس میں ڈال کے اپنے حصے کا وہاں سے پانی لے لیتے تھے۔ تو اسی طرح کوئی اور دوسرا آتا تھا، وہ اپنے حصے کا پانی لے لیتا تھا، پھر تیسرا آتا تھا، وہ اپنے حصے کا پانی اپنی باری پہ سارے جو ہے وہ حصہ لیتے جاتے تھے۔ لہٰذا یہ جو ذنوب ہے یہ یہاں پہ معنی ہے اس کا ڈول، اور یہاں پہ اس سے مراد حصہ ہے، اپنے حصے کا پانی لے لیتے ہیں یا اپنی باری پہ پانی لے لیتے ہیں۔ لہذا یہاں ذنوب کا معنی حصہ بھی درست ہے اور اپنی باری بھی درست ہے۔ اب ذرا ترجمہ کریں، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً حصہ ہے، یا دوسرا ترجمہ کیا ہوگا، باری ہے، مثل ذنوب اصحابہم، اپنے ساتھیوں کے حصے کے مطابق حصہ ہے، یعنی اس جیسا حصہ ہے، یا اپنے ساتھیوں کی باری جیسی باری ہے۔ فلا یستعجلون، بس ان کو چاہیے کہ وہ جلدی نہ مچائیں۔ حصہ ہے کا کیا مطلب ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کرنے سے مراد کیا ہے، مشرک، یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کی بندگی اور توحید، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی مرضی نہیں کرتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، ان کو چھوڑ کر مخلوق میں سے کسی کی بندگی کرتے ہیں، تو وہ لوگ مشرک ہیں۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو فإن للذین ظلموا، مقصد سے ہٹ کے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ ظالم ہے، مشرک ہے۔ تو جو مشرک ہے وہ اپنا حصہ لے لیں گے یا اپنی باری لے لیں گے، حصہ لے لیں گے یا باری لے لیں گے، ایک ہی بات ہے۔ کون سی باری؟ مثل ذنوب اصحابہم، جو ان کے ساتھیوں نے باری لی یا ان کے ساتھیوں نے حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، یہ ساتھی سے مراد کون ہے؟ یہی جو پیچھے بتایا گیا تھا نا، اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، کیا انہوں نے ایک دوسرے سے وصیت کی تھی؟ وہ بھی نبیوں کے دشمن، وہ بھی توحید کے دشمن، وہ بھی نبیوں کے دشمن، وہ بھی توحید کے دشمن، تو کیا انہوں نے ایک دوسرے سے آپس میں کوئی گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا؟ نہیں، وہ بھی نافرمان، یہ بھی نافرمان، وہ بھی باغی، یہ بھی باغی۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح کے ان کے ساتھیوں نے، ساتھی وہ جو پہلے شرک میں مبتلا ہوئے، انہوں نے اپنی باری لے لی، اب یہ جو شرک میں مبتلا ہوں گے تو یہ اپنی باری لے لیں گے۔ مثل ذنوب اصحابہم، اپنے ساتھیوں کے حصے کے مطابق حصہ ہے یا اپنے ساتھیوں کی باری کے مطابق ان کی باری ہے۔ فلا یستعجلون، پر ان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، یعنی جو بار بار کہتے ہیں نا، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب آئے گا اللہ کا وعدہ، کب آئے گا؟ فلا یستعجلون، اصل میں تھا فلا یستعجلونی، کہ مجھ سے جلدی مطالبہ نہ کریں، فلا یستعجلون، پس وہ جلدی نہ مچائیں۔ کیا مطلب؟ قیامت تو آنے والی ہے، لہذا اپنے حصہ، اپنا حصہ سب نے لے لینا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب نے ایک دوسرے اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے حصے پر اپنا حصہ ہر ایک نے لینا ہے جو مشرک ہوگا۔ تو جو پہلے تھے وہ اپنا حصہ لیں گے، اب والے اپنا حصہ لیں گے، یا وہ اپنی باری پہ لیں گے، ہم اپنی باری پہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بے شک وہ لوگ یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، حصہ ہے اس حصے کے مطابق یا اس حصے کی طرح جیسے اس سے پہلے لوگوں کا حصہ تھا یا ان کے ساتھیوں کا حصہ تھا، بس ان کو جلدی نہیں مچانی چاہیے، یا ان کی باری ہے ان لوگوں کی باری کی طرح جو ان کے ساتھ تھی۔ فلا یستعجلون، پر ان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پس بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا، من یومہم الذی یوعدون، ان کے اس دن کے لیے بربادی ہے، ان کے اس دن کے لیے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن ان کے لیے تو بڑی بربادی ہے، جس کا یہ جلدی مچاتے ہیں وہ تو بڑی بربادی کا دن ہے۔ ذالک الیوم الذی یوعدون، جیسے سورہ معارج کے اندر فرمایا ذالک الیوم الذی یوعدون،
یہ ہے وہ دن، اس دن کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن کہ جس کے بارے میں یہ وعدہ دیے جاتے تھے۔ اور یہاں فرمایا للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، فویل، پس بربادی ہے۔ ویل کا معنی بربادی، ویل کا معنی ہلاکت، اور فویل کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو تنوین ہے نا، یہ اس کی ہولناکی کو واضح کرنے کی، فویل، بہت بڑی بربادی، بہت بڑی ہلاکت۔ اور بعض نے کہا کہ ویل جو ہے جہنم کا ایک حصہ ہے، ایک اپارٹمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک جہنم کے 7 درکوں میں سے ایک درکہ ہے۔ اور درکے کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، جیسے سیڑھی ہوتی ہے، اس کا ایک سٹیپ اوپر اور ایک سٹیپ نیچے، اوپر کو ایک سٹیپ جاتا ہے اس کو درجہ کہتے ہیں، اور نیچے کو جو ایک سٹیپ آتا ہے اس کو درکہ کہتے ہیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوں گے سب سے نچلے درجے میں ہوں۔ تو ویل جو ہے، چونکہ مختلف نام جہنم کے آتے ہیں، اور لوگوں نے مفسرین نے یہی کہا کہ وہ جہنم کے مختلف حصوں کے مختلف درکات کے نام ہیں، چونکہ پستی ہی پستی ہے جہنم، اور اس میں سب سے نیچے ہے، پھر جو اس ایک جہنم ہے، پھر اس کے نیچے ہے، پھر اس کے نیچے ہے، پھر اس کے نیچے ہے۔ تو اسی طرح ویل جو ہے ایک بہت بڑی ہلاکت و بربادی کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کافر ہوئے، ان کے اس دن جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں، گویا قیامت آئے گی، یہ تو جلدی میں چاہ رہے ہیں، وہ جب قیامت آئے گی تو ان کے لیے بڑی بربادی ہوگی۔ تو قیامت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، قیامت کی جلدی نہیں مچانی چاہیے، بلکہ اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ جو کافر ہیں وہ جلدی مچاتے ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ اس دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا کلنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک۔